تمام مومنین جو اس بارہ کے باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ بارہ کے نصیب میں بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین، خاتم النبیین المخاطب بطٰہ و یاسین، شفیع المذنبین والعاصین، المبعوث الممجد والرسول المسدد، المنصور المؤید والمحمود الاحمد، حبیبنا و حبیب الہ الخلق، المصطفی الامجد الممجد، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب مبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ عزیزان محترم، قرآن اور عظمت اہل بیت کی حقیقت سے آج فکر کا یہ 7واں مرحلہ ہے۔ اللہ سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ آل محمد سے جلتے ہیں؟ اب دیکھیے، کل میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس لیے یہ ترجمہ کر دیا میں نے۔ ام یحسدون الناس، کیا وہ لوگ آل محمد سے حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ جو اللہ نے آل محمد کو اپنی بارگاہ سے فضل عطا کیا ہے، اس بات پہ وہ جلتے ہیں۔ تو سنو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل محمد کو کتاب دی ہے اور حکمت دی ہے۔ وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل محمد کو وسیع اور عظیم حکومت دی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا، جہاں جہاں ہیں میرے بچے بڑے سکون سے و اطمینان سے بیٹھ جائیں تاکہ ایک مجلس کا ماحول برقرار رہے۔ آپ تشریف رکھیں، یہاں آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تھوڑا سا آپ حضرات ذرا آگے آ جائیں تو پیچھے آنے والے وہاں بیٹھ جائیں گے۔ بہت مہربانی، بہت نوازش۔ مل کے صلوات پڑھتے جائیے ذرا۔ قرآن اور عظمت اہل بیت کی حقیقت، میرے عزیز، اللہ کے نبی پر قرآن کا نزول ہوتا رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی جبرائیل امین اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آیات کو لے کر
قلب مصطفیٰ پر مسلسل نازل ہوتے رہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جبرائیل کا نزول ہوتا رہا، 6666 آیتیں ہیں جو جبرائیل لے کر آئے ہیں۔ بہت توجہ رکھیے گا، متوجہ کر رہا ہوں سننے والوں کو۔ تو 6000 میرے عزیز 6666 آیتیں اگر 114 سوروں میں سمٹے تو اسے قرآن صامت کہتے ہیں، اور اگر 114 سورے ایک نقطے میں سمٹیں تو اسے قرآن ناطق کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب دیکھیے، اگر کوئی صاحب اٹھے، کوئی شخص اٹھے اور دیوار کے ساتھ کان لگا کے کھڑا ہو جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہنے لگے میں دیوار کی باتیں سننا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی کان لگا کے کھڑا ہو گیا، اور جب پوچھا گیا تو وہ پلٹ کر یہ کہے کہ میں سننا چاہ رہا ہوں یہ دیوار بولتی کیا ہے، تو ہر ایک کہے گا نا کہ نامعقول حرکت ہے، اس لیے کہ دیوار میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ دیوار میں بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ کفار کا مزاج، متوجہ کر رہا ہوں، کفار کا مزاج عجیب ہے اور مسلمانوں کا بھی مزاج عجیب ہے۔ بھائی کتاب ہے نا، کتاب ہے، نبی سے کہنے لگے اگر اللہ کی کتاب ہے تو یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ اگر اللہ کی کتاب ہے تو یہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کفار کا مزاج ہے، اور مسلمانوں کا مزاج بھی ایسا ہے، جو قرآن بول رہا تھا اس کو کہتے کہ یہ خاموش کیوں نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز 6666 آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی پر جبرائیل امین لے کر آئے، لیکن اب سوال ایک ہے، اور وہ یہ کہ جبرائیل امین نبی کی خدمت میں کتنی بار آئے؟ بھائی متوجہ کر رہا ہوں، جہاں آواز جا رہی ہے سننے والوں کو، پڑھے لکھے افراد میرے سامنے موجود ہیں، متوجہ کر رہا ہوں پڑھے لکھے افراد کو۔ رسول کی حدیث ہے نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من جاء المدینہ فلیات الباب، جسے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ وہی ہے نا رسول کی حدیث، جسے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ تو میرے عزیز تحقیق ہو نہیں سکتی کہ جبرائیل کتنی دفعہ نبی کی خدمت میں آئے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے کسی نے اٹھ کر تحقیق کر لی، اب اس نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ جبرائیل نبی کی خدمت میں 10,000 مرتبہ آئے، یا اس نے یہ بتایا کہ نبی کی خدمت میں 20,000 مرتبہ آئے، جبرائیل وہی لے کر نبی کی خدمت میں 20,000 بار آئے، تو پھر ماننا پڑے گا نا جبرائیل اگر نبی کی خدمت میں 20,000 بار آیا ہے تو علی کی خدمت میں 40,000 بار آیا ہے۔ دروازہ ہے نا، نبی کا دروازہ ہے علی، اس دروازے کے بغیر کوئی نبی تک آ نہیں سکتا۔ میرے حسین، میرے عزیز، جہاں عباس کے مختلف القاب ہیں، متوجہ کر رہا ہوں،
جہاں عباس کے مختلف القاب ہیں وہاں ایک لقب ہے باب حسین. کیا کہہ رہا باب حسین عباس کا لقب ہے, باب کربلا عباس کا لقب ہے. اور معصومین کی احادیث میں آیا ہے جب سے شہادت امام حسین واقع ہوئی ہے تو ہر روز اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے قبر حسین پر آتے ہیں. قبر حسین پر 70,000 فرشتے روز آتے ہیں. آج آ گئے 70,000 فرشتے, کل پھر سے آئیں گے 70,000 فرشتے, پرسوں پھر سے آئیں گے 70,000 فرشتے. تو سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک ہر روز 70,000 فرشتے قبر حسین پر آتے ہیں. جو ایک مرتبہ فرشتہ آ گیا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملتا. دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا ہے. تو میرے عزیز, جس طرح علی ہے باب رسول کا دروازہ, اس طرح عباس ہے باب حسین. تو مجھے کہنے دو, ہر روز 70,000 فرشتے قبر حسین پر ایک دفعہ آتے ہیں, قبر عباس پہ 2 دفعہ آتے ہیں. تو عباس ہے شجاع ہے نا عباس, بہادر. کیا خاندان ابو طالب میں بہادر اور نہ تھے؟ اہل بیت میں شجاع نہ تھے؟ لیکن ان بہادروں کے درمیان جس کی شجاعت کا ڈنکا ہے اسے عباس کہتے ہیں. جس کی شجاعت کا ڈنکا ہے اور شجاعت عباس کی. علی کی شجاعت کا وارث ہے عباس. میں کیا کہہ رہا ہوں, تمام کمالات کا وارث ہے علی کے عباس. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر تمام کمالات علی کا وارث عباس ہے تو پھر حسن و حسین کہاں گئے؟ کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑی توجہ. عباس ہے علی کے تمام کمالات کا وارث, حسین اور حسن نبی کے کمالات کے وارث ہیں. بھائی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد نہ دی ہو, اولاد دی تھی, اولاد نرینہ دی تھی. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے جب شادی ہوئی ہے تو 5 سال کے بعد پہلا بیٹا ہوا, نبی کا نام تھا قاسم, دنیا سے چلا گیا, انتقال ہو گیا. دوسرا بیٹا ہوا اس کے بعد, نام تھا طاہر و طیب, دنیا سے رخصت ہو گیا. ماریہ قبطیہ سے ایک بیٹا کا نام تھا ابراہیم. اللہ نے دے کر تینوں بیٹوں کو لے لیا. میں توجہ رکھنا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے 3 بیٹے دے کے اپنے محبوب کو, اپنے حبیب کو تینوں بیٹے لے لیے. جنگ جمل سے جب واپس پلٹے ہیں علی تو خطبہ ارشاد فرمایا, میرے مولا امیر المومنین نہج البلاغہ ان صلوات پڑھیے ذرا باآواز. یا معاشر الناس, اب علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, اے لوگوں, ان النساء نواقص الایمان,
والحظوظ والعقول، جتنی بھی اس دنیا میں عورتیں آئیں گی اور آئی ہیں، وہ تمام کی تمام عورتیں 3 چیزوں میں مردوں سے کم ہیں۔ علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں، جتنی بھی عورتیں آئی ہیں نا، وہ تمام کی تمام عورتیں 3 چیزوں میں ناقص ہیں، 3 چیزوں میں کم ہیں۔ ان النساء نواقص الایمان، تمام عورتیں مردوں سے عبادت میں کم ہیں۔ والحظوظ، تمام عورتیں مردوں سے میراث میں کم ہیں۔ والعقول، تمام عورتیں مردوں سے شہادت و گواہی میں کم ہیں۔ کیا کہہ رہا؟ تو اب علی فرما رہے ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمام کی تمام 3 چیزوں میں مردوں سے کم ہیں۔ قیامت تک جو بھی عورتیں آ رہی ہیں وہ 3 چیزوں میں ناقص ہیں، عبادت میں ناقص ہیں، میراث میں اور وراثت میں ناقص ہے، شہادت و گواہی میں ناقص ہیں تمام عورتیں۔ لیکن نبی فرماتے ہیں لولا علی، کیا کہہ رہا ہے؟ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو پھر فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا مثل نہ ہوتا، فاطمہ کا برابری کرنے والا نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے، یعنی میری بیٹی سیدہ، میری بیٹی زہرا علی کے برابر ہے۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں میری بیٹی زہرا علی کے مثل ہے، علی کے برابر ہے توجہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، علی کے برابر ہے۔ یعنی رسول فرما رہے ہیں کائنات میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کے لیے قانون ہے کہ ہر عورت مرد سے 3 چیزوں میں کم ہے، نقص ہے، ناقص ہے، لیکن میری بیٹی سیدہ اس قانون سے باہر ہے۔ میری بیٹی سیدہ اس قانون سے باہر ہے، باہر ہے۔ بھائی عبادت میں کمی ہے ہر عورت کے، ناقص ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری بیٹی کی عبادت میں کمی نہیں ہے، علی کے برابر کیسے ہے؟ 30 دن اگر علی مصلی پر آ سکتے ہیں تو میری بیٹی زہرا بھی 30 دن مصلی پر آ سکتی ہے۔ اگر مریم بطول ہے تو سیدہ فخر بطول ہے۔ تو 3 چیزوں میں ہر عورت ہر مرد سے کم ہے نا، عبادتوں میں مرد سے کم ہے، لیکن سیدہ اور علی برابر ہیں، سیدہ اور علی برابر ہیں۔ شہادت اور گواہی میں ہر عورت مرد سے کم ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں علی اور زہرا برابر ہیں، گواہی میں برابر ہیں۔ جب دعویٰ فدق کا کیا سیدہ نے تو پلٹ کر کہا گیا کوئی گواہ لے کر آؤ، تو علی نے یہی تو کہا تھا جس کی گواہی اللہ آئے تقین اتار کے دے اس سے گواہ مانتا ہے۔ تو علی و فاطمہ گواہی میں آئے تطہیر کے برابر ہیں۔ پھر علی فرماتے ہیں جتنی بھی عورتیں آئیں گی وہ مردوں سے کم ہے، کس چیز میں؟ حظوظ میں، میراث میں، وراثت میں ہر عورت مرد سے کم ہے۔ جتنی وراثت مرد کو ملے گی اس کی نصف جو ہے عورت کو ملے گی، لیکن نبی کہتے ہیں میری سیدہ جناب علی کے مثل ہے، برابر ہے، علی سے کم تر نہیں۔ کیوں؟ وراثت میں تو کم نہیں ہے، اسی لیے تو اللہ نے اپنے حبیب کو 3 بیٹے دے کے دے لیے۔ تو اب آواز قدرت آئی، سیدہ اے نبی کی بیٹی، اے میرے محبوب کی بیٹی،
ہم نے تمہاری عظمت کی خاطر، ہم نے تمہاری عظمت کی وجہ سے اپنے محبوب سے 3 بیٹوں کو لے لیا ہے، 3 بیٹوں کو لیا ہے۔ تو اے زہرا اب اپنے بیٹے حسن اور حسین ہمارے نبی کے حوالے کر دو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ متوجہ کر رہا ہوں جو باہر کھڑے رہیں گے۔ آواز قدرت آئی، زہرا ہم نے اپنے نبی سے تمہاری عظمت کی خاطر 3 بیٹوں کو لے لیا، اب تم اپنے بیٹے حسن اور حسین کو ہمارے نبی کے حوالے کر دو۔ علی نے بھی ہاتھوں کو جوڑا اور سیدہ نے بھی ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیٹے ہم نے حوالے کر دیے، تیرا حکم آ گیا، حسن بھی اور حسین بھی ہم نے نبی کے حوالے کر دیے، لیکن ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ آواز قدرت آئی، اے علی اور زہرا کیسی خواہش ہے بتاؤ؟ کہا چاہتے یہ ہیں اس حجرے میں نہ ہو یہ بات، قیامت تک لوگوں کو پتہ بھی چلنا چاہیے ہے، لہذا ایسا کر اس بات کو قرآن کی آیت میں لا اور میدان میں اعلان کر۔ خدا نے کہا ہم تمہاری اس بات کو، اس خواہش کو یقیناً پورا کرتے ہیں۔ بھائی آیت اترے گی اور اعلان ہوگا میدان مباہلہ میں، ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں بار دیگر صلوات پڑھیے ذرا۔ تو اب اللہ نے اپنے نبی کو 3 بیٹے دیے تھے تو واپس لے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب علی نے اور سیدہ نے بیٹے دے دیے، حسن بھی دے دیا نبی کو، حسین بھی دے دیا، ایک مرتبہ علی سجدے میں گرے۔ تو کیا کہہ رہا ہوں، پیشانی کو علی نے سجدے میں رکھا، کہا معبود حسن حسین دے دیے، لیکن معبود میرے کمالات کے لیے بھی تو ایک بار ہی عطا کر۔ اب عباس بھی کتنے باکمال ہوں گے، بھائی متوجہ کر رہا ہوں، زیادہ آواز آ رہی ہے۔ کہا علی نے پیشانی کو سجدے میں رکھ کر، معبود حسن کو بھی دیا، حسین کو بھی دیا، لیکن میرے کمالات بھی تو ہیں، ان کمالات کا وارث بھی تو ہونا چاہیے ہے۔ تو عباس کتنے باکمال ہوں گے، علی کی دعا جانے، خدا کی عطا جانے۔ سجدے میں علی نے پیشانی کو رکھا اور کہنے لگے معبود دے دیا، تو نے کہا دے دیا، حسن بھی دیا، حسین بھی دیا، لیکن مجھے بھی تو اپنے کمالات کا وارث چاہیے ہے۔ تو عباس کتنے باکمال، علی کی دعا جانے، خدا کی عطا جانے، نہ مانگنے والے کے مانگنے میں کوئی کمی ہے، نہ دینے والے کی دینے میں کوئی کمی ہے، مانگنے والا علی جیسا، دینے والا خدا جیسا۔ تو اب علی کو عباس اللہ نے عطا کر دیا۔ میں دیکھیے زمانہ تو نہیں ہے تلواروں کا، جنگ تو نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جو عرب لڑتے تھے نا جنگ، ہے توجہ آپ کی، جو عرب لڑتے تھے نا تلوار کی، جب جو عربوں میں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، وہ کس طرح ہوتی تھی؟ بھئی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا، ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے،
ایک قلب لشکر ہوتا ہے، صدر لشکر. بھئی یہ میمنہ کیا ہے، میسرہ کیا ہے، قلب لشکر کیا ہے؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھئی کیا ہے؟ گفتگو اب میں جناب عباسی پہ ختم کر رہا ہوں، ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، سماعتوں کو متوجہ کر رہا ہوں. دیکھیے وہ جو دشمن کا لشکر آتا تھا نا، اس کے داہنی طرف یہ لشکر ہے، اس کو کہتے تھے میمنہ، اور اس کے باہنی طرف یہ جو لشکر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے میسرہ. اور جو یہ بیچ میں ہے، ان دونوں کے بیچ میں اور ڈیپ میں، اس کو کہتے تھے صدر لشکر، قلب لشکر. تو یہ ہو گیا میمنہ، یہ میسرہ، اور یہ ہے قلب لشکر. ٹھیک، وہ سردار ہوتا تھا اس قلب لشکر میں. عرب جب لڑتے تھے تو عرب جب جنگ لڑتے تھے تو پہلے میمنہ پر حملہ کرتا تھا. دیا نا سامنے سے لشکر آیا، اب لشکر آیا تو ادھر سے نکلا ایک جو جا رہا ہے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے، پہلے وہ میمنہ پر حملہ کرتا تھا، لیکن بڑی سرعت رفتار کے ساتھ میسرہ پر حملہ کرتا تھا. اگر میسرہ پر اس نے حملہ کرنے میں تھوڑی بھی سستی دکھائی تو نتیجہ یہ ہوگا میسرہ اس پر حملہ کر دے گا. تو جانے والا سب سے پہلے میمنہ پر حملہ کرتا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ میسرہ پر حملہ کرتا تھا. جب میسرہ اور میمنہ اس پہ قابو پا لیتا تھا تو پھر صدر لشکر کی طرف بڑھتا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ تمام عرب اس انداز سے جنگ لڑتے تھے، لیکن اللہ نے صرف اور صرف عباس کو یہ کمال دیا تھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ نے صرف اور صرف عباس کو یہ کمال دیا تھا کہ جب حضرت عباس چلتے تھے نا، سامنے آ گیا لشکر، یہ ہے میمنہ و میسرہ. اب عباس جو ہیں گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سب سے پہلے صدر لشکر پر حملہ کرتے تھے، آخری سر تک پہنچتے تھے، پھر واپس پلٹتے تھے، اور گول راؤنڈ کی طرح جسے کعبہ کہا جاتا تھا، قاف کی طرح کعبہ، گول راؤنڈ کی طرح عباس جو ہے پہلے میمنہ پر حملہ کرتے، پھر حملہ کرتے ہوئے میسرہ پر آتے. صلوات پڑھتے جائیے ذرا. تو عباس کا یہ انداز، اور یہ صرف اور صرف اللہ نے عباس کو عطا کیا. سن 38 ہجری ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی. ایک رات ایسی آئی جس میں گھمسان کی لڑائی ہوئی. اس شب کو کہتے ہیں شب حریر، لیلۃ الحریر. مالک اشتر بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ الحریر میں میرا مولا ایک کالے گھوڑے پر سوار تھا، نقاب چہرے پہ ڈالی ہوئی تھی، ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے تھے اور حملہ آور ہو رہے تھے. بس یہ کہتا جاتا تھا میرا مولا یا من لاہور، یا من لاہور، یا من لاہور. اور یہ آواز جس کے کانوں میں جاتی تھی، آواز کانوں میں جانے سے پہلے اس کا سر زمین پہ گر جاتا تھا. میں تو صفین کا نقشہ دیکھ رہا ہوں، منظر پیش کر رہا ہوں. ساری رات علی جگ کرتے رہے. ایک مرتبہ جب واپس پھٹے خیمے میں واپس پھٹے، کہا مالک سے، مالک جاؤ ذرا شربت لے کر آؤ. مالک اشتر گئے اور شربت لے کر آئے. علی نے دہن سے لگا لیا. پھر کہنے لگے مالک شربت شہد کا ہے
اور شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے. شربت شہد کا ہے اور شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے. مالک اشتر نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا کیسے حالات ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شربت شہد کا ہے اور شہد یمن کا معلوم ہوتا ہے. کہا تو مالک سن, تیرے مولا کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ موت علی پر آ گرے یا علی موت پر جا گرے. علی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ موت علی پہ آ گرے یا علی موت پہ جا گرے. ایک ملاقات اور ہوئی ہے مالک اشتر کی, ایک ملاقات لیلۃ الحریر میں اور ہوئی ہے. جب لڑتے لڑتے علی ایک مرتبہ خیمے کی طرف پلٹے ہیں تو اسی وقت مالک اشتر بھی پلٹے ہیں. مالک کی ملاقات ہوئی علی سے, کہا مالک خیریت سے, کہا مولا خیریت سے ہو, اور پھر خاموش ہو گئے. علی نے اندازہ لگا لیا, کہا مالک کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا پوچھنا تو چاہتا ہوں. کہا مولا بس اتنا بتا دیے کہ آپ نے کتنوں کو قتل کیا؟ علی نے کہا مالک میں نے 1000 لوگوں کو ناصر جہنم کیا, 1000 کو قتل کیا. جیسے ہی سنا مالک نے خاموش ہو گئے, خاموش ہو گئے. علی بول دیے, کہا مالک جو خیال تیرے دل میں آیا ہے اس خیال کو دل سے فوراً نکال دے. کہا مولا کیسا خیال؟ کہا مالک ابھی ابھی تیرے دل میں ایک خیال آیا ہے, اسے فوراً دل سے نکال دے. مالک تو میرا بہت قریبی ہے, اگر میرا قریبی نہ ہوتا کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کا ایمان جا چکا ہوتا. مالک اب دیکھیے وقت نہیں ہے میرے پاس, میں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے مختصر کر رہا ہوں, یہ آگے بھی جانا ہے, تھوڑا منزلیں ہیں. اچھا تو مالک کہا تیرے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ علی نے 1000 کو قتل کیا اور میں نے 999 کو قتل کیا, مجھ میں اور علی میں فقط ایک کا تو فرق ہے. کہا مولا خیال آیا تھا. کہا مالک تو اب یہ بتا, تیری جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں پر نظر رکھتی تھی؟ کہا مولا میں کہا میری حیثیت کیا؟ کہا تو مالک سن اور ہمیشہ یاد رکھنا, جب بھی علی کی تلوار جب کبھی بھی چلی ہے تو قیامت تک آنے والی نسلوں میں ایمان کو دیکھ لیتی تھی, ایمان کو دیکھ کر کفر کی گردن سے تلوار واپس ہو جاتی تھی. میرے پاس وقت نہیں ورنہ اس کی ڈیٹیلس میں جاتا ہوں, لیکن ٹائم لگے گا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ صفین کی جنگ صبح ہوئی, ٹھیک ہے. جب صبح نمودار ہوئی تو علی کے جتنے بھی لشکر والے تھے نا وہ سب زخمی تھے, وہ سب زخمی تھے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے تو کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, تو کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے, تو کسی کے سینے پہ زخم لگا ہوا ہے, کسی کے بازو کے پر زخم لگا ہوا ہے. سارا لشکر علی کا زخمی تھا, لشکر تو ادھر کا بھی زخمی تھا, حاکم شام کا, لیکن وہاں 30 لاکھ کا لشکر تھا یا 3 لاکھ کا لشکر ہے. اب 30 لاکھ کا لشکر وہاں بھی زخمی ہے لیکن لشکر بہت بڑا ہے. اب علی کا سارا لشکر زخمی تھا. مالک نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا آج جنگ کو روک دیے, کل پھر جنگ لڑیں گے. کہا مالک نہیں, جنگ نہیں رکے گی, جنگ تو ہوگی. کہا مالک کہا مولا کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے, کسی کے سر سے زخم خون نکل رہا ہے, کسی کے سینے سے خون نکل رہا ہے, لہذا آج ہم مرہم پٹی کر لیتے ہیں, کل تازہ دم ہو کے پھر سے لڑیں گے, لہذا آج جنگ روک دیے. کہا مالک جنگ نہیں رکے گی. یہ کہہ کر اپنے مقام سے اٹھے, قلعہ تھا اس پہ جا کے بیٹھ گئے.
مالک نے پھر سے ہاتھوں کو جوڑا، خدمت میں آیا، کہا مولا سارے کے سارے زخمی ہیں، آج آرام کر لیتے، کل سے جنگ شروع کرتے، تازہ دم ہو گئے۔ کہا نہیں مالک جنگ نہیں رکے گی۔ تو مالک نے کہا مولا تو پھر لڑے گا کون؟ علی نے مسکرا کر کہا مالک آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ آج جنگ میرا بیٹا لڑے گا۔ جیسے ہی علی نے کہا امام حسن آگے بڑھے، کہا بابا اجازت ہے؟ کیا کہہ رہا؟ کہا بابا اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹا حسن تم بیٹھ جاؤ۔ جیسے ہی حسن بیٹھے ادھر سے حسین اٹھے، کہا بابا تو پھر مجھے اجازت ہے؟ کہا نہیں بیٹا حسین تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کہا تو بابا ابھی ابھی آپ نے کہا ہے کہ میرا بیٹا جنگ لڑے گا۔ علی نے فرمایا اے حسن اور اے حسین تم نبی کے بیٹے ہو، عباس علی کا بیٹا ہے۔ گفتگو اپنے انتہائی ترین مرحلے میں ہے، گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن ہاں یہ بات تو مکمل ہو جائے۔ تو اب عباس کو اذن ملا، سن 27 ہجری میں ولادت ہے، 38 ہجری میں صفین ہے، 11 سال کے ہیں عباس، قد میں علی کے برابر ہیں، حملوں میں علی کے برابر ہیں، رفتار میں علی کے برابر ہیں، گفتار میں علی کے برابر ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب پیدا ہوئے نا سن 27 ہجری کو عباس، تو عباس بڑے خوبصورت تھے، ہے نا؟ اور وہاں بہادروں کے درمیان شجاع تھے عباس، جس کی شجاعت کا ڈنکا بجا وہ عباس تھے۔ خوبصورتوں کے درمیان ہیں، لیکن علی کا حکم تھا بیٹا عباس گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ ہے خوبصورتی، بیٹا گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اگر باہر نکلنا تو چہرے پر نقاب ڈال لینا۔ اور جب عباس مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ہر طرف سے رش آ جاتا تھا، انسان پیچھے پیچھے ہوتے تھے، یہ کون ہے؟ یہ عرب والے نہیں ہیں، مکے والے نہیں ہیں، یہ مدینے والے ہیں۔ مدینے والے کون ہیں؟ جنہوں نے جمال نبوت کو دیکھا ہوا ہے۔ لیکن جب عباس باہر جاتے تھے تو پیچھے پیچھے رش چلتا تھا، دکاندار اپنے ترازو کو چھوڑ دیتا تھا۔ جبھی تو علی نے عباس کو لقب دیا قمر بنی ہاشم۔ عباس یہ قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم ہے۔ اب نارمل سی اگر روشنی ہو رہی ہو، نارمل سی اگر روشنی ہو رہی ہو اور کوئی چیک کرنا چاہے کہ یہ موبائل اس کمپنی کا ہے، یہ اس کمپنی کا ہے، یہ اس کمپنی کا ہے، تو اپنے اپنے موبائل کی روشنی کو چیک کیا جا سکتا ہے، بھئی اس کی تیز ہے یا اس کی تیز ہے۔ لیکن اگر 30 لاکھ واٹ جل رہے ہوں، ہر طرف روشنی روشنی ہو، نگاہیں چکا چوند ہو جائیں، تو میرے عزیز عباس نے اپنے کمالات کو منوایا ہے، اور وہ بھی حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے۔ تو اب عباس چلے، اذن مل گیا، بھئی توجہ رہے۔ علی نے عباس کے سر پر اپنا عمامہ اتار کر رکھا، اپنی عبا اتار کے علی کے شانوں پر ڈالی۔ غور فرمایا آپ نے؟
یہی امامہ تھا جب ابن حنفیہ کے سر پر آیا تھا تو ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ نے چیخ ماری، کہا بابا امامے کو اتار دے، میرا سر پھٹا جاتا ہے۔ یعنی عباس اسے کہتے ہیں جو لباس معصوم کو برداشت کرتا ہے۔ عباس لباس معصوم کو برداشت کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ علی کے لیے ہے کہ بس علی کو اللہ نہ کہو، اس کے بعد جو کہنا ہے کہہ سکو، مناقب پڑھتے رہو، فضیلتیں بیان کرتے رہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری جتنی بھی فضیلتیں و مناقب ہیں، تمہاری فکر مقام علی تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہی عباس کے لیے بھی ہے، یہی عباس کے لیے بھی ہے۔ بس عباس کو 14 معصومین میں شمار کرو، اس کے بعد جو بیان کرنا ہے کرو، تمہاری فکر مقام عباس تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو علی نے امامہ سر پہ رکھا اور اپنی عباس کی دوش پر ڈالی، ٹھیک ہے، اور تیار کیا، کہا جاؤ بیٹا عباس۔ جیسی جانے لگے علی نے کہا بیٹا عباس چہرے پر نقاب ڈال دو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چہرے پر نقاب ڈال دو۔ اب عباس چلے، گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے سیدھے صدر لشکر پر حملہ آور ہوئے، آخری صف تک پہنچے، تتر بتر ہو گئی فوج شام۔ پھر کعبہ لے کے گول راؤنڈ بنا کے میمنے پر حملہ کرتے ہوئے میسرے پر حملہ کیا، پھر میمنے پر، پھر میسرے پر، پھر میمنے پر، پھر میسرے پر، فوج شام منتشر ہو گئی۔ اب تو ہر ایک کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے ہر ایک کے پیچھے علی آتے ہیں۔ اب رات آدمی دوڑ رہا ہے نا، لشکر شام دوڑ رہا ہے، اب ہر ایک کہہ رہا ہے دوڑتے دوڑتے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے علی آتے ہیں، علی آتے ہیں۔ جب منتشر ہوئی نا فوج شام تو عباس ٹھہرے، جہاں پر ٹھہرے تھے وہاں ایک جنگجو کھڑا ہوا تھا، وہ مشہور عرب کا مشہور جنگجو تھا، اور اس کا پیمانہ تھا کہ 100 جنگجوؤں پر اکیلا بھاری ہوتا تھا۔ نام تھا ابن شاشا۔ ابن شاشا نے عباس کو مخاطب کیا، کہنے لگا یا علی تمہارا سارا لشکر آج زخمی ہے تو بڑے خیز و غضب میں ہو۔ نقاب کے اندر سے آواز آئی قرنی ابن شاشا، اے ابن شاشا اس جملے کو دوبارہ دہرانا۔ اس نے جملے کو دوبارہ دہرایا، کہنے لگا یا علی آج تمہارا سارا لشکر زخمی ہے تو بڑے خیز و غضب میں نظر آتے ہو۔ نقاب کے اندر سے پھر آواز آئی قرنی ابن شاشا، ابن شاشا اس جملے کو پھر سے دہرانا۔ ابن شاشا تنگ آ گیا، کہنے لگا یا علی تمہیں آج ہوا کیا ہے، بار بار کہہ رہے ہو اس جملے کو دہراؤ، اس جملے کو دہراؤ۔ نقاب کے اندر سے آواز آئی اے ابن شاشا مجھے بڑا لطف آ رہا ہے، زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے علی کہہ کر پکارا ہے۔ تو با صاحب لشکر شام ہے، اب کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اب طے ہو گیا ہے جو بھی علی کے مقابلے پر گیا مار دیا جائے گا۔ اب لشکر شام لڑنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک منع کر رہا ہے۔ عمرو ابن عاص سے حاکم شام نے کہا سارا لشکر منع کر رہا، ہاں کہ کوئی صورت کا نظر تو نہیں آتی،
کہ وہ کہاں ہے؟ عرب کا جنگجو ابن شاشا، ذرا اس کو بلانا۔ ابن شاشا آ گیا، ہاں کیا کام ہے؟ حاکم شام کہتا ہے ابن شاشا ابھی اسی وقت جا، علی کو قتل کر دے، جو اکرام چاہے گا انعام چاہے گا دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابن شاشا نے کہا تیرے انعام کی وجہ سے اپنا نام خراب کر لو۔ تو اب کوئی صورت نہ تھی، کہا کوئی صورت تو نکال لے ابن شاشا، کوئی صورت تو پیدا کر، کہاں ایک صورت ہو سکتی ہے؟ کہا وہ کیا؟ کہا میرے 7 بیٹے موجود ہیں، ایک بیٹا ہی علی کے لیے کافی ہے۔ کہا تو بھی جلدی سے بیٹھ۔ اب ابن شاشا کا ایک بیٹا آگے بڑھا اور علی نے عباس نے اسے قتل کر دیا۔ وقت نہیں ہے میرے پاس، کیا کروں، قتل کر دیا۔ بہت ہی مختصر کر رہا ہوں۔ 7 بیٹے ابن شاشا کے قتل کر دیے گئے تو اب بھوت اترا اور اب تلوار کو اٹھا کے ابن شاشا عباس کے مقابلے میں ہے، جا کر پہلا وار کیا عباس پر، عباس نے وار کو خالی کیا، اس نے دوسرا وار کیا، عباس نے وار کو خالی کیا۔ وہ وار پہ وار کر رہا ہے، عباس یا وار کو روک رہے ہیں یا خالی کر رہے ہیں۔ وار کرتے کرتے جب تھک گیا اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگا تو عباس کا ایک وار کافی ہو گیا اس کے لیے۔ اب سب یہ سمجھے کہ عباس کا وار خالی گیا ہے، ابن شاشا گھوڑے پہ سالم بیٹھا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد گھوڑے نے حرکت کی تو ابن ادھر گرا، شاشا ادھر گرا۔ اب سب کچھ ہو گیا نا، اب تو فوج شام، لشکر شام بالکل بھی آمادہ نہیں ہے۔ حاکم شام نے پوچھا کوئی اور صورت؟ کا کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا کہ لشکر ہتھیار کے ساتھ کتنا تیار بیٹھا ہوا ہے؟ کہا حاکم 3 لاکھ کا لشکر ہتھیار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی بھی علی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حاکم کہتا ہے ارے میں کب کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے جاؤ، ارے 3 لاکھ کا لشکر علی پر حملہ کر دے۔ بھائی کچھ آخری جملوں میں ہے گفتگو، ختم ہو رہی ہے گفتگو، جا کر ایک ساتھ حملہ کر دو۔ اب 3 لاکھ کا لشکر تھا اور عباس پہ حملہ آور تھا، 3 لاکھ کا لشکر عباس پر حملہ آور۔ بھائی خیمے کے پاس علی عباس کی لڑائی کو دیکھ رہے ہیں، جب علی نے دیکھا کہ 3 لاکھ کا لشکر میرے عباس پر حملہ آور ہو رہا ہے، جلدی سے خیمے میں گئے، امامے کو سر پر رکھا، تلوار کو نیام میں لیا، سیاہ گھوڑے پر سوار ہوئے، تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں عباس کا گھوڑا تھا۔ اب دائیں عباس کا گھوڑا، بائیں عباس کا گھوڑا، اور پھر کہتے ہیں اے میرے لال عباس، بائیں کو تم قتل کرو، دائیں کو ہم قتل کریں گے۔ تو میرے عزیز یہ ہے صفین، یہ ہے صفین۔ لیکن ہاں متوجہ کر کے بھئی آخری جملے میں ہے، گفتگو ختم ہو رہی ہے، تمام ہو رہی ہے، کہ اسلام کے 2 ہی تو دھوکے ہیں۔ ہے تیار آپ سننے کے لیے؟ اور میں سمجھتا ہوں پہلی محرم سے لے کے آج 7 محرم ہو گئی، جتنے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ بول بھی رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شاید ہے کہ خاموش بیٹھا رہا ہو تو مجھے یقین ہے میرے اس جملے پہ وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ بھائی اسلام کے 2 ہی دھوکے ہیں، کفار رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے، فوج شام دن بھر عباس کو علی سمجھتے رہے۔ اب ہاتھوں کو چھوڑ کر
کہے تو مولا کائنات کی خدمت میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، گفتگو اس پر تمام ہو رہی ہے. مولا کائنات کی خدمت میں کہ مولا احساس نہیں کیے گا میرے جملے کا، اور مولا احساس کریں گے تو کیوں کر کریں گے، اس لیے کہ عباس بیٹا علی ہی کا تو ہے. تو اسلام کے فقط دو فرقے ہیں، کفار رات بھر علی کو نبی سمجھتے رہے اور فوج شام دن بھر عباس کو علی سمجھتی رہی. میرے مولا یا علی آپ نبی بنے رات کے اندھیرے میں، عباس علی بنا دن کے اجالے میں. صلوات پڑھتے جائیے نا ذرا بآواز ہو جائے. تو بس مختصر کر رہا ہوں، میں مسائل پہ آ گیا ہوں. عباس کے فضائل ہوں یا مسائل ہوں، وہ مسائل ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی شب عاشور تھی، مختصر پڑھوں گا، میں طویل پڑھتا ہوں ان مسائل کو لیکن وقت کم ہے. رات کو عباس نے طلایہ کیا، خیام حسینی تھے نا، چاروں طرف عباس چکر لگا رہے ہیں. خیمے میں تمام مائیں اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں. آپ کے گریے کی آواز بلند ہوئی، دعا گو ہوں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ آپ کو، تمام عزاداروں کو، تمام بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو، تمام ماؤں کو حق میں حفظ و حفاظت میں رکھے. طلایہ کیا، اب آوازیں آ رہی ہیں، ہر خیمے سے ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے. ایک خیمے کے پاس سے عباس گزرے، وہ جملہ سننا اور رونے کے لیے اور ماتم کرنے کے لیے. ابھی شبیہ علم برآمد ہوگی نا، کافی ہے یہ جملہ میرا، خدا کی قسم کافی ہے. اب تمہاری مرضی ہے، ماتم کر سکو تو کر لینا. ابا گزرے، ایک خیمے سے بی بی کے رونے کی آواز آئی. پشت خیمہ تھا نا، در خیمہ کے سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ یہ بہن ام کلثوم کا خیمہ ہے. پردے کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے، دیکھا بہن رو رہی ہے. کہا بہن کیوں رو رہی ہو؟ ام کلثوم رو کر کہتی ہیں بھیا عباس تمام خواتین کل کے لیے اپنی اپنی اولادوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں، میری کوئی اولاد ہی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ جیسے عباس نے جملہ سنا کہنے لگے بہن ام کلثوم بے فکر ہو جاؤ، تمہاری طرف سے کل عباس قربانی پیش کرے گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس انداز سے شب عاشور گزر رہی ہے. حسین کے خیام سے گریے کی آوازیں اور تسبیح و تحلیل کی آوازیں کربلا کے میدان میں گونج رہی ہیں. صبح عاشور ہوئی، اصحاب حسین گئے، انصار حسین گئے، جوانان بنی ہاشم گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، علی اصغر گئے، اور محمد گئے. جب کوئی نہ بچا اب تنہا عباس ہیں. حسین دو قدم داہنے چلے، پیچھے پیچھے عباس تلوار کو لیے، پیچھے پیچھے دو قدم عباس چلے. حسین پھر سوچیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، وہ جو صبح سے تھے کہاں ہیں؟ وہ صبح سے جو تھے کہاں ہیں؟ ہاں مقتل میں سب کے سب سو چکے ہیں. پھر حسین مڑے، دو قدم باہنے چلے، عباس سائے کی طرح دو قدم حسین کے پیچھے. حسین سامنے دیکھیں، عباس پیچھے کھڑے ہو کے سامنے دیکھے. لشکر یزید پر حسین کی نظریں ہیں، عباس کی نظریں لشکر یزید پر کھڑی ہوئی ہیں. خبردار کسی کی نگاہ خیام حسینی کی طرف اٹھنا نہیں چاہیے. اجرکم اللہ. عباس جلال میں ہے،
جب کچھ دیر گزر گئی نا تو ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نیام سے نکال کے زمین پر رکھا، حسین کے قدموں پر رکھا، پھر ہاتھوں کو جوڑا، کونیوں کو جوڑا، جھکے، مولا عباس کو مرنے کی اجازت دی، عباس کو مرنے کی اجازت دے۔ عباس اگر میں نے تجھے اجازت دے دی، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت تو نہیں دے سکتا۔ حسین ادھر یہ کہہ رہے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اور عباس ادھر یہ کہہ رہے ہیں مولا جس لشکر کا علمدار ہوں وہ لشکر ہے کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عباس اجازت نہیں ملی، کہاں اگر اجازت لینا ہے تو بہن زینب سے لو، بہن زینب سے لو اجازت۔ بس اب اجازت کے لیے حرم میں عباس داخل ہوئے، ایک ایک بی بی کو سلام کیا۔ ابھی سلام کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ 4 سالہ بچی نام سکینہ ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں مشق لیے ہوئے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، روتے ہوئے آتی ہے، امو جان پیاس لگی ہے، الاتش الاتش۔ مشکینہ کو سکینہ سے لیا، بیٹی سکینہ عباس پانی لے کر آئے گا۔ آپ نے گریا کیا؟ مقصد تمام ہوا، لیکن ہاں زیارت برآمد ہوگی۔ ماتم کرتے ہوئے اٹھنا، علم کی زیارت کرنا، اس لیے کہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ عباس گئے، نہر فرات پر پہنچے، پانی کو مشق میں جمع کیا، واپس پلٹے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایک تیر آ کر مشق سکینہ پر لگا، ادھر پانی گرا، ادھر عباس کی آنکھ ٹوٹی۔ اجرکم اللہ، میں مختصر کر رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں۔ ادھر عباس کی آنکھ ٹوٹی، بڑھ کر آواز دی، مولا ادرکنی نہیں کہا ہے، مولا خدا حافظ، مولا خدا حافظ۔ میں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا، مقتل کے جملے ہیں فصاح الحسین، حسین چیخ چیخ کر رونے لگے، پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ۔ مقتل میں گئے، عباس کی وصیتیں سنی، علم کو لے کر واپس پلٹے۔ ایک وصیت تھی، مولا میرے لاشوں کو نہر فرات سے نہیں ہٹائیے گا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا تھا، عباس شرمندہ ہے، عباس کو صد ہو گئے، بس اب یہ آخری جملہ ہے، اس پر زیارت برآمد ہوگی۔ حسین نے عباس کے علم کو لیا، زینب خانے سے دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھا، جب حسین قریب آ گئے، علم تو تھا